وہ بلڈ کینسر کے مرض کی آخری سٹیج پر تھی اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ تب اس نے اپنی سوکن کو آواز دی اور آخری وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے کو کبھی پیٹ بھر کے کھانا مت دینا اور اسے بھوکا ہی رکھنا۔ سوکن نے جب یہ بات سنی تو حیران ہوئی، مگر اس کی حیرانی میں تب اضافہ ہوا جب اس نے سوکن کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تب اس کی شادی مت کرنا، کیونکہ جب یہ 18 برس کا ہو جائے گا تب یہ نامرد ہو جائے گا اور شادی کے قابل نہیں رہے گا۔ سوکن نے عورت کی وصیت بڑے غور سے سنی اور اس کی وصیت کو ایک کاغذ پر لکھ لیا۔ عورت کی وفات کے بعد جب اس کا بیٹا 18 برس کا ہوا تب اس کی سوتیلی ماں نے دیکھا کہ لڑکا آدھی رات کے وقت نور بی بی کی شادی جب ہوئی تو اس کے باپ کو دلی سکون ملا، کیونکہ اس کی شادی کو لے کر اس کا باپ بہت پریشان تھا۔ اس نے یہ پریشانی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کی تھی کہ میری بیٹی کی عمر آگے بڑھتی جا رہی ہے، میں اس کے رشتے کو لے کر بہت پریشان ہوں، کیونکہ میری بیٹی کے لیے جو بھی رشتہ آ رہا ہے وہ میری بیٹی کے قابل نہیں ہوتا۔ بیوی کی وفات کے بعد وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پال رہا تھا۔ ویسے تو ماں اور بیٹی کا رشتہ انمول رشتہ ہے اور باپ اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن نور خود اس بات کا اقرار کرتی تھی کہ میرا والد میرا باپ بھی ہے اور میری ماں بھی۔ زندگی کی ہر خوشی اس نے اپنی بیٹی کے قدموں میں رکھ دی۔ اس کا بیٹی سے لگاؤ اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ ایک دفعہ ان کے محلے میں کسی کی شادی تھی۔ اس کی بیٹی نور نے شادی کا نیا جوڑا لینے کی ضد کی تو باپ اسے بازار کی طرف لے گیا۔ وہاں ایک کپڑوں کی دکان میں نور کو اپنے لیے ایک جوڑا پسند آیا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ کہ اس کا باپ پیسے افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ نور نے اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے اس کے باپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں وہ جوڑا اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اس کے باپ نے دکاندار کو سائڈ پر کیا اور کان میں کہا کہ دیکھو، میرے پاس فی الحال تو پیسے نہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم میری بیٹی کو یہ جوڑا دے دو گے تو 2 گھنٹے بعد آپ کو مطلوبہ رقم دے دوں گا۔ نور کے والد نے اپنا بٹوا اس کے ہاتھ میں دیا جس میں اس کا اپنا شناختی کارڈ بھی تھا۔ دکاندار خود بیٹیوں والا تھا، ایک بیٹی سے باپ کی محبت اچھی طرح پہچان سکتا تھا۔ اس نے نور کے والد سے وہ بٹوانہ لیا اور کہا کہ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ اپنی بیٹی کے لیے جوڑا لے جا سکتے ہیں، جب مرضی ہے آپ مجھے پیسے دے دیجیے گا۔ یہ سن کر نور کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دکاندار کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میری آنکھوں میں یہ خوشی کے آنسو ہیں، اگر آج آپ مجھے دکان سے خالی ہاتھ واپس بھیج دیتے تو میری بیٹی کا دل ٹوٹ جاتا اور یہ چیز میں برداشت نہ کر سکتا۔ نور وہ جوڑا لے کر اپنے گھر آئی۔ نور کا والد اپنے ایک بچپن کے دوست کے ہاں گیا اور اس سے کچھ پیسے ادھار لیے، اس وعدے کے ساتھ کہ میں تمہارے پیسے جلد لوٹا دوں گا۔ پھر اس نے سارے پیسے جمع کر کے دکاندار کو اس جوڑے کی قیمت ادا کی۔ باپ کی پریشانی اس وقت کم ہوئی جب اس کی بیٹی کے لیے ایک اچھے اور شریف شخص کا رشتہ آیا۔ اس کا نام احمد دین تھا۔ وہ اپنی شرافت اور ایثار کی وجہ سے جانا جاتا تھا، پورے گاؤں میں اس شخص کی تعریف کی جاتی۔ نور بی بی کے لیے زندگی کا یہ نیا سفر کافی خوشگوار ثابت ہوا، کیونکہ اسے اپنے آبائی گھر جیسا ماحول ملا تھا۔ ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ سسرال میں ہے۔ ساس تھی تو سگی ماں جیسا پیار کرنے والی تھی اور اس کے علاوہ شوہر بھی بہت پیار کرنے والا اور اچھا تھا۔ نور بی بی ایک محنتی عورت تھی جو ہر کام میں اپنے شوہر کا ہاتھ پٹاتی۔ اس کے شوہر احمد دین کی چھوٹی موٹی زمین تھی جس کو کاشت کر کے وہ اپنے گھر کے لیے 4 پیسے کما لیتا۔ احمد دین جب کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتا تو نور بی بی اپنے شوہر کو دوپہر کا کھانا دینے کے لیے اس کے پیچھے آتی۔ اس کا شوہر جیسے ہی کھانا کھانا شروع کرتا تو نور بی بی شوہر کی جگہ خود کام کرتی۔ اس کا شوہر اسے منع کرتا کہ ابھی میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے میں نہیں چاہتا کہ تم کام کرو، لیکن اس کی بیوی یہی کہتی کہ میاں بیوی کا رشتہ اعتماد اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا نام ہی ہے۔ اگر میں آپ کا خیال نہیں رکھوں گی، دکھ درد میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی تو میرے ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ احمد دین دل ہی دل میں اپنے آپ کو خوش نصیب شخص سمجھتا کہ اسے اتنی اچھی اور نیک بیوی ملی ہے۔
پسینے میں شرابور اور شوہر کو دیکھتے ہوئے یہ اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ احمد دین پہلی دفعہ تب حیران ہوا جب وہ اپنے شوہر کو کھیتوں میں کھانا دینے کے لیے آئی تھی۔ احمد دین نے جیسے ہی آرام کی غرض سے تھوڑا لیٹنا چاہا تو نور بی بی نے کہا کہ آپ بیل کی رسی میرے حوالے کیجیے اور تھوڑا سا آرام کر لیں۔ اس کے بعد بڑی ہی مہارت سے اس نے بیل کو ہانکنا شروع کیا اور زمین میں ہل چلانے لگی۔ احمد دین کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اس کی بیوی شادی سے پہلے اپنے والد کا بھی خیال رکھتی اور اسی طرح اس کا کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ وہ بیٹا بن کر اپنے باپ کا بازو بن کر کام کرتی تھی۔ 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن احمد دین کی اولاد نہ ہوئی۔ ساس تھوڑی سی پریشان ضرور تھی مگر اس کا اپنی بہو کے ساتھ رویہ نہ بدلا۔ وہ اب بھی اپنی بہو سے بہت پیار کرتی اور اس کا خیال رکھتی۔ نور بی بی نے محسوس کیا کہ اس کا شوہر اولاد کو لے کر بہت پریشان ہے۔ وہ خود بھی اولاد کی تمنا رکھتی تھی لیکن جب اس نے اپنے شوہر کی پریشانی دیکھی تب خود ہی اپنے شوہر کے لیے رشتہ تلاش کرنے لگی مگر اسے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ احمد دین کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اس کی بیوی اس کی دوسری شادی کے لیے کوشاں ہے اور لڑکی کی تلاش کر رہی ہے تو اس نے نور بی بی سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اولاد اللہ کی طرف سے ہے، اگر نصیب میں ہوا تو وہ ہمیں اولاد عطا کرے گا مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم میری دوسری شادی کے لیے کوششیں کر دو۔ میں خود بھی ذہنی طور پر دوسری شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا پتہ مجھے کیسی عورت ملے، کوئی ایسی عورت ہی نہ ہو جو میرے لیے اور تمہارے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ کچھ عرصہ بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ نور کی چچا زاد بہن کا رشتہ ایک 60 سالہ شخص کے ساتھ طے ہو رہا تھا۔ نور بی بی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنی چچی کے پاس گئی اور اسے منع کیا کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس بوڑھے شخص کے ساتھ مت کیجیے۔ آپ کیسی ماں ہیں جو اپنی نوجوان بیٹی کو ایک بوڑھے کے ہاتھ سونپ رہی ہیں؟ اس کی زندگی تباہ کر ڈالے گا اور آپ کی بیٹی ایک بوڑھے شخص کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ اس کی چچی نے رو کر کہا کہ میں تمہاری بات سمجھتی ہوں لیکن ہم بھی مجبور ہیں۔ کافی عرصے سے ہم بیٹی کے لیے رشتے کی تلاش میں ہیں لیکن کوئی مناسب رشتہ مل ہی نہیں رہا، اور جہاں بھی رشتہ طے ہوتا ہے تو لوگ اتنے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں۔ تم تو ہمارے گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف ہو، اور دوسری مجبوری یہ ہے کہ میرا شوہر ایک لالچی شخص ہے۔ اس بوڑھے شخص نے 2 ایکڑ زمین کے عوض میری بیٹی کو خرید لیا ہے۔ اس شخص نے میرے شوہر کو 2 ایکڑ زمین کا لالچ دیا اور کہا کہ جیسے ہی آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہوگا تب میں وہ زمین آپ کے نام کر دوں گا۔ میں نے جب اپنے شوہر سے بات کی کہ آپ ایسا مت کریں تو وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگا اور کہا کہ اگر تمہاری بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ ہے تو میں اس بوڑھے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کروں گا۔ میں تو دونوں طرف سے مجبور ہوں اور میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں۔ نہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے وہ بوڑھا شخص منظور ہے، نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ ساری زندگی میری بیٹی گھر میں بیٹھی رہے اور بوڑھی ہو جائے۔ نور بی بی نے اپنی چچی سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے آپ کی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ پسند کیا ہے، ایک ایسا شخص جو آپ کی بیٹی کا بہت خیال رکھے گا اور آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ جب اس نے کلثوم کی ماں کو بتایا کہ میں نے آپ کی بیٹی کے لیے اور اپنی چچا زاد بہن کے لیے اپنے شوہر کو منتخب کیا ہے تو اس کی ماں کو اپنی کانوں پر یقین نہ آیا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہے۔ کلثوم کی ماں نے نور سے کہا کہ اگر تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو تو یہ مذاق مجھے پسند نہیں۔ اس پر نور نے کہا کہ چچی میں مذاق نہیں کر رہی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ سے کیوں مذاق کروں گی؟ کلثوم میری بہن ہے اور ایک بہن ہی اپنی بہن کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کلثوم کو اور آپ کو اس فیصلے پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا۔ احمد دین پورے علاقے میں اپنی نیک نامی کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ کلثوم کی ماں تو اپنی بیٹی کے بارے میں اس رشتے کے لیے رضامند ہو گئی۔
لیکن مسئلہ تب پیدا ہوا جب کلثوم نے اپنے شوہر سے بات کی، کیونکہ احمد دین کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ نور بی بی نے اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میری اس خواہش کو رد مت کیجیے اور میں جیسا کہہ رہی ہوں میری بات پر عمل کیجیے۔ احمد دین نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کس قسم کی عورت ہو؟ میں تو تم پر حیران ہوں کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کے لیے ضد کر رہی ہو۔ وہ بیوی کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا اور کچھ عرصہ بعد کلثوم کا احمد دین کے ساتھ بڑا ہی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے کلثوم کو ایک بیٹے سے نوازا۔ پورے خاندان میں جشن کا سما تھا، کیونکہ 40 سال بعد اس خاندان میں کسی بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ بعد نور بی بی کو بھی اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ نور بی بی دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ 10 سال کے عرصے کے بعد اللہ نے اس کی گود ہری کی۔ نور تو کلثوم کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی، لیکن کلثوم دل ہی دل میں نور سے حسد کرتی۔ وہ نور بی بی کی طرح اعلیٰ ظرف عورت بالکل نہیں تھی۔ اس کے دل کی بڑی خواہش تھی کہ نور کے ہاں کبھی بچے کی پیدائش نہ ہو، تاکہ خاندان میں اس کی عزت کم سے کم تر ہو جائے اور احمد دین اسے گھر سے ہی نکال دے تو بہتر ہے۔ مگر ایسا بالکل نہ ہو سکا۔ احمد دین پہلے دن سے ہی نور کو عزت اور احترام دیتا رہا اور یہ بات کلثوم سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ نور بی بی کلثوم کے رویے سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتی اور اس کے لیے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے میرا حسد نکال لے اور اس کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ اسے دل ہی دل میں کلثوم کے رویے پر بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن اس نے کبھی کلثوم کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار نہ کیا۔ نور کا بیٹا آلیان ایک اچھا لڑکا تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ کلثوم نے زندگی میں ایک بار بھی اس لڑکے کو ٹھیک سے نہ دیکھا، کیونکہ وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آلیان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے بس میں اگر ہوتا تو وہ نور بی بی کے بیٹے آلیان کو جان سے ہی مار ڈالتی، مگر نور کلثوم کے بیٹے کو اپنے بیٹے جیسا ہی پیار کرتی، بلکہ اس سے بڑھ کر پیار کرتی۔ اعلیٰ ظرفی میں نور بی بی کلثوم سے بہت آگے تھی، مگر افسوس کہ کلثوم نے اپنے رویے سے پورے خاندان کو مایوس کیا۔ جہاں اس نے نور بی بی کو مایوس کیا، وہاں احمد دین بھی اس کے رویے پر حیران تھا۔ اس نے کئی بار کلثوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آج نور کی وجہ سے تمہاری شادی ہوئی ہے، اگر نور ضد نہ کرتی تو میں تجھ سے کبھی شادی کرنے والا نہیں تھا۔ ایک صبح بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا۔ احمد دین صبح صبح اپنی کھیتوں میں کام کرنے کی غرض سے گھر سے نکلا اور پھر واپس نہ آیا۔ پتہ چلا کہ احمد دین کو ادھر کھیتوں میں دل کا دورہ پڑا اور وفات پا گیا۔ احمد دین کی وفات کے بعد نور بی بی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگی، کیونکہ احمد دین اس کا شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا دوست تھا جس سے وہ اپنے دکھ سکھ بیان کرتی تھی۔ کلثوم کا رویہ اب بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ نور بی بی اس کی پوری کائنات اب اس کا بیٹا آلیان تھا۔ آلیان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، حالانکہ ایک دیہاتی لڑکا تھا۔ اس کے دیہات میں پڑھائی کا کوئی لگاؤ نہیں رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ پڑھائی میں دلچسپی لینے لگا۔ بچپن سے ہی وہ اپنی ماں سے یہی کہتا کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا۔ اس کی ماں اس کا ماتھا چومتی، پیار کرتی اور اس سے کہتی کہ بیٹا انشاءاللہ تمہارا یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ احمد دین کی وفات کے صرف 3 سال بعد ہی نور بی بی ایک ملحق مرض میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اسے بلڈ کینسر تھا اور وہ چند دنوں کی مہمان تھی۔ نور بی بی کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے فکر تھی تو بس اپنے بیٹے آلیان کی فکر ہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آلیان اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ مکمل طور پر کلثوم کے رحم و کرم پر تھا اور کلثوم کے رویے سے وہ مطمئن نہیں تھی۔ نور بی بی جب بلڈ کینسر کے آخری سٹیج پر پہنچی تب کلثوم دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ اس عورت سے جان چھوٹی۔ نور بی بی بہت عقل مند خاتون تھی۔ وہ کلثوم کی نفسیات سے اچھی طرح واقف تھی۔ زندگی میں اس نے کلثوم کو جو بھی نصیحت کی تھی اس نے الٹ ہی کیا تھا۔ مثلاً جب نور بی بی نے کلثوم سے کہا تھا کہ خاوند سے بدتمیزی سے پیش مت آؤ، تو وہ احمد دین سے پہلے سے بھی زیادہ بدتمیزی سے پیش آتی، اس سے جھگڑا کرتی۔
اگر نور بی بی نے کبھی اس سے کہہ دیا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم احمد دین کے کپڑے دھو لو، تو اس نے کپڑے دھونا ہی چھوڑ دیا۔ جب اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں تب اس نے کلثوم کو آواز دی اور وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے کو اس کے باپ کی طرح کسان بنانا، جبکہ اپنے بیٹے کو سکول میں تعلیم دلوانا۔ مجھے امید ہے کہ میرا بیٹا بہت بڑا کاشتکار بنے گا اور اپنی محنت سے مزید کئی ایکڑ زمین خرید لے گا۔ میرے بیٹے کو مکھن اور دیسی گھی سے دور رکھنا اور کبھی پیٹ بھر کے کھانا مت دینا تاکہ یہ سست اور موٹاپے کا شکار نہ ہو جائے۔ ایسی ہی کچھ مزید نصیحتیں کر کے وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ کلثوم نے نور بی بی کی ساری وصیتیں ایک کاغذ پر لکھ لیں۔ ساری زندگی تو اس نے نور کا کہنا نہ مانا، اب اس نے اس کی کسی وصیت پر خاط عمل کرنا تھا۔ اس نے سب سے پہلے تو عالیان کو ایک سکول میں داخل کروایا تاکہ وہ کاشتکاری سے دور رہے اور اپنے بیٹے کو کاشتکاری کی طرف راغب کیا۔ نور بی بی کی وصیت کا الٹ کرتے ہوئے اس نے عالیان کو دیسی گھی اور مکھن کھلایا اور پیٹ بھر کر کھانا کھلانا شروع کیا تاکہ وہ کاہل اور سست ہو جائے۔ عالیان تعلیم حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ وہ بڑا افسر بن گیا، جبکہ کلثوم کا اپنا بیٹا ایک ناکام کاشتکار رہا۔ نور بی بی کی دانش مندی اور عقل مندی کا اس کے بیٹے نے خوب فائدہ اٹھایا، جبکہ کلثوم کو کافی دیر بعد ہی اس چیز کا پتہ چلا کہ نور بی بی کا اپنے بیٹے کے متعلق وصیت کا اصل مقصد کیا تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا سوائے پچھتاوے کے۔ اسے اپنی ضد بازی اور ہٹ دھرمی کی سزا مل چکی تھی۔ کلثوم کا بیٹا بڑا ہوا تو اس کا رویہ اپنی ماں کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ کاشتکاری میں تو اس نے دلچسپی نہ لی لیکن برے دوستوں کی صحبت اختیار کر لی، جس کی وجہ سے کلثوم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے نشے کی لت لگ چکی تھی اور جب وہ نشے کی حالت میں اپنے گھر آتا تو اپنی ماں کو مارنا شروع کرتا، کیونکہ اس کی ماں اسے برے دوستوں کی نصیحت سے منع کرتی تھی۔ اب کلثوم کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا کہ اس نے نور بی بی کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ اسے اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی مگر اب وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب سوائے پچھتاوے کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ وہ جب تک زندہ رہی تمام عورتوں کو یہی نصیحت کرتی رہی کہ کسی کے بارے میں برا مت سوچنا۔ اگر کسی کے بارے میں برا سوچو گے تو وہ برائی لوٹ کر پھر خود تمہارے پاس ہی واپس آئے گی۔ ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔